اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور بامقصد زندگی عطا کی، اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا، بے شمار مخلوقات کو بسایا اور اپنی ان تمام مخلوقات کے درمیان عقل و شعور کی بنیاد پر شریعت کا مکلف ہونے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حق کو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، بندہ اور عبادت، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بندہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی جس کسی انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اللہ کی عبادت کریں، بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کو اللہ ہی کی عبادت، اسی کی بندگی کرنا ہے۔ اور یہ عبادت و بندگی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طلب کیا اور کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت اپنے آخری وقت تک کریں، اپنے آخری دم تک کریں، یعنی عبادت سے کسی مسلمان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ عبادت و بندگی انسان کا عین وجود کا مقصد ہے۔ مقصد وجود دراصل اللہ کی عبادت و بندگی ہے، اور یہی پیغام اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں دیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو شریعت کا مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے، اس اعتبار سے ان کو میری عبادت کرنی ہے۔ اے لیوحدون، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبادت کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت کو اکیلا سمجھ کر صرف اور صرف اسی کی بندگی کی جائے۔ سجدہ، رکوع، نماز، روزہ، صدقات و خیرات، نذر و نیات، قربانی، ہر قسم کی عبادت محض صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے انجام دینی ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے بندوں سے طلب کیا اور یہی ان کا مقصد وجود بتایا۔ معزز حاضرین، کسی بھی عبادت کی توفیق ملنا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کی توفیق آپ کو ہوتی ہے، نیکی آپ نے انجام دی، یاد رکھیں دراصل یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے جس کو چاہا اپنی عبادت و بندگی کی لذت عطا کی، اپنی عبادت کی طرف اسے توفیق دی، اسے ترغیب دلائی، اور اللہ نے جسے نہیں چاہا وہ اس دائرے سے خارج ہے۔ اور یہی پیغام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ التکویر میں دیا اور فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت کے چاہے بغیر تمہاری چاہتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری اپنی ذاتی زندگی میں بھی کسی چیز کا اچھا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، یہ اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اللہ نے چاہا کسی کے ساتھ بھلا ہو، اس کے ساتھ بھلا ہوگا۔ اللہ نے چاہا کسی کے ساتھ نقصان ہو، کوئی فائدہ نہ ملے، اللہ رب العزت کے فیصلے یہاں مکمل ہونے والے ہیں۔ اس اعتبار سے نیکی کی توفیق ملنا، عبادت کا موقع ملنا، یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی توفیق ہے۔ اور یہی پیغام ہمیں سیرت کا واقعہ، اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ دیتا ہے کہ ابو طالب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، جب پوری دنیا، اگر یوں کہہ لیا جائے کہ ایک پورا عرب، قریش، کفار قریش، مشرکین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے تھے، جب آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، توحید کو سمجھ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، پوری دنیا مخالف۔ اس پیغام کے دینے سے پہلے جب تک محمد بن عبداللہ تھے، لوگوں نے آپ کو امین کہا،
لوگوں نے آپ کو صادق کہا، سچا ہے، امانت دار ہے، اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے، اور جیسے ہی محمد رسول اللہ ہو گئے، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت سے سخت ترین انداز میں مخالفت کی، یہاں تک کہ خود آپ کا چچا ابو لہب نے بھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے واعظ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، اسی کو ماننا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی جانب سے جو بتوں کو گڑھ لیا گیا ہے، ان کو معبود سمجھ رہے ہو، یہ کوئی فائدہ اور نقصان کے مالک نہیں ہے، لہٰذا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس وقت میں ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی تھی، اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر کے کہہ رہا تھا، الہذا جمعتنا، اے محمد کیا تم نے ہمیں اس مقصد اس بات کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ عرب کا یہ مقام تھا، عرب کا یہ ماحول تھا، یہ عادت تھی کہ کوئی بھی بڑے میسج کو دینا ہوتا، بڑے پیغام کو دینا ہوتا، کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک بلند آواز کر کے ایک شخص پیغام دے دیتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس پیغام کو لے کر کھڑے ہیں، یہ دنیا والے کیا سمجھیں؟ وہ کیا سمجھیں جن کے دل میں شرک کی محبت ہو، جن کے دل میں نیکیوں کی بجائے برائی کی محبت ہو، جن کے دل اور جن کی عقلیں صرف اور صرف عبادت کا اصل مقصد نہ سمجھتے ہوں اور شرک کی گندگیوں میں ملوث ہوں، ایسے لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ سکتے تھے، لہٰذا جنہوں نے سمجھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، اس اعتبار سے اس وقت جب پورا عرب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہا تھا، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو یہ گارنٹی دی کہ آپ کو جو پیغام دیا گیا آپ لوگوں تک پہنچائیے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں آپ کی ہر آن میں مدد کروں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یہ اپنا ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، زندگی بھر توحید کے پیغام کے لیے آپ نے ایک مضبوط پلر کا کردار ادا کیا، لیکن جب وفات ہو رہی تھی تو عبادت کی توفیق نہیں ہوئی، کلمے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، بخش دے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ دادا کا دین اور میرے خاندان کی حیثیت ہے اور اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ میرے لیے عار بنتا ہے، میرے لیے آڑ بن رہا ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں، لہٰذا وہ شرک کی حالت میں وفات پا گئے، کفر کی حالت میں وفات پا گئے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد آپ جسے چاہتے ہیں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، اسے ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت کی توفیق دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عبادت اور ساتھ ہی ساتھ توحید کی لذت چکھا دیتے ہیں۔ حاضرین اکرام، عبادت اور نیک عمل کے بعد آپ نے کوئی عمل کیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صدقہ و خیرات کیا، یا کوئی دیگر آپ نے نیکی کر لی ہے، اچھا عمل کر لیا، اس کے بعد اگر آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اطمینان ملتا ہے اور اس خوشی کا آپ اظہار بھی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، شریعت نے اس کو قبول کیا ہے، لیکن اس خوشی کے کچھ حدود ہیں، اس خوشی کے اظہار کے کچھ حدود ہیں، اس کا پاس و لحاظ کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار اس انداز میں کرتے ہوں کہ آپ کے سامنے آپ اپنے کسی بھائی کو حقیر جان رہے ہو، آپ نے نماز پڑھی، نماز نہ پڑھنے والے کی آپ نے حقارت کی اور کہا کہ فلاں تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، فلاں کو روزے کی توفیق کہاں سے ملے گی۔ کبھی عبادت کا کوئی ذکر ہوا، چار لوگ مل کر کے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کسی کا تذکرہ شروع ہو گیا تو اس کے بارے میں برائی کے الفاظ، حقارت آمیز الفاظ کہنا شروع کر دیں کہ وہ کہاں عبادت کرے گا، وہ کہاں نماز پڑھے گا، اسے کیسے توفیق ہوگی۔ اس قسم کے الفاظ یاد رکھیں، یہ خوشی کا اظہار نہیں بلکہ یہ نیکی کو ضائع کرنے کی ایک علامت ہے۔ آپ نے عمل کیا، شاید آپ نے پورے اخلاص سے کیا ہوگا، لیکن نیکی کے بعد کسی کو حقارت آمیز انداز میں اس طریقے سے کسی پر تبصرہ کرنا یا کسی پر کمنٹ کرنا، اس کی وجہ سے اپنی نیکی کو ضائع کرنے جیسا ہے۔ لہٰذا نیکی کے سلسلے میں گھمنڈ، فخر، تکبر، دوسروں کو حقیر جاننا اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ شیخ سعدی الشیرازی رحمہ اللہ، حکایات سعدی کے نام سے جو ان کے بہت سارے اقوال مشہور ہیں، 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، ادیب اور ایک خطیب بھی گزرے ہیں، فارسی میں ان کی کافی کتابیں موجود ہیں۔ اسی میں سے ایک کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک باپ نے قیام اللیل کے لیے جب وہ بیدار ہوا، اپنے بیٹے کو بھی جگایا، کہا کہ اٹھو تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ لہٰذا دونوں مل کر کے نماز پڑھے، تہجد نماز ادا ہو گئی۔ نماز کے بعد بیٹے نے کہا، دیکھو لوگ کتنے بدبخت ہیں، ہم نے تو نماز ادا کر لی، اٹھ کر کے نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے،
کیا جائے گا اگر اٹھ کر کے نماز پڑھ لیں گے؟ کم سے کم 2 رکعت صحیح اٹھ کر کے اگر پڑھ لیں تو۔ باپ نے جب بیٹے کے الفاظ سنے، یہ کلمات سنے، یہ کمنٹ سنے، تو کہا کہ بیٹا تم سوتے ہوتے تو ہی اچھا تھا۔ عبادت انجام دینے کے بعد تمہیں توفیق ملی، تم نے عبادت کر لی، تم نے نیکی کر لی، ایک اچھا عمل کر گیا، لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا ان پر تم اس طریقے سے تبصرے کرو، اس طریقے سے کسی کو حقیر جانو، اس سے بہتر تھا کہ تم عبادت ہی نہ کرتے اور تم آرام سے سو جاتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے، آپ روزہ رکھتے ہیں آپ رکھیے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، دیگر نیکی کے کام کر رہے ہیں، محض اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر کے کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جائیں تو پھر یہ ریاکاری و نمود میں آئے گا، اس سے بھی نیکی ضائع ہو گئی۔ اور پھر اس طرح سے نیک عمل آپ نے پورے خلوص سے کیا، اخلاص سے کیا، اس کے بعد لوگوں پر اگر اس طریقے سے تبصرے کرتے بیٹھیں اور حقارت آمیز انداز میں دوسروں کو حقیر جانیں، یہ بھی نیکی کے ضائع ہونے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے غرور میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین داعی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی، بری باتوں سے آپ نے روکا۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے فرائض کے علاوہ جہاں دیگر نفل عبادتوں کا لوگوں کو حکم دیا، اچھے اعمال کی طرف لوگوں کو دعوت دی، آپ نے کہیں کسی کو یہ کہا ہو جو عمل نہیں کر رہا ہے اس کی برائی بیان کی ہو؟ آپ نے اپنی مجلس میں کسی شخص کے سلسلے میں کہا ہو کہ میں نے اس بات کا ان کو حکم دیا لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا ہے، فلاں شخص نہیں آتا ہے، فلاں شخص نہیں آتا ہے؟ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے کسی کو حقیر نہیں بتایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا پیغام ایک مسلمان کے لیے ہے کہ آپ کے عمل صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کا اجر و ثواب کی امید آپ کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور جہاں آپ کو عمل کی توفیق مل رہی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کے سلسلے میں، کسی رشتہ دار کے سلسلے میں، کسی دوست کے سلسلے میں نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، دیگر عبادات نہیں کرتا ہے، دیگر نیکیوں کو انجام نہیں دیتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے صحیح طور پر حکمت کے ساتھ اسے پیغام دیجیے، اس کی رہنمائی کیجیے، اس کی اصلاح کیجیے، لیکن اصلاح کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ میں نے بلایا، میں نے دعوت دی، میں نے سمجھایا، میں عبادتیں کر رہا ہوں، اس کو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، فلاں کیوں نہیں کرتا ہے، اس قسم کے کلمات، اس قسم کے یہ جو الفاظ ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنی نیکیوں کے ضائع کرنے اور کہیں نہ کہیں اپنی نیکیوں کے غرور میں مبتلا ہونے کی علامت نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کو حقیر جاننا، شریعت نے اس کو تکبر کہا ہے، شریعت نے اس کو تکبر کہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بطر الحق وغمت الناس۔ جب لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، مل کبر، تکبر کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کر دینا۔ اچھی بات آپ کو کسی نے بتا دی، توحید کی بات آپ کو بتا دی، شرک سے توبہ کی بات کسی نے کہہ دی، اور بدعات و خرافات سے رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو سنت کی کسی نے تعلیم دے دی، اچھے عمل کی توفیق دی، برائی سے روکنے کے لیے روکتے ہوئے کسی نے آپ کو اچھے عمل کی طرف رہنمائی کی، یہ حق بات سن لینے کے بعد اس سے اعراض کرنا، اس سے دور ہو جانا، حق کو قبول نہ کرنا، اور دوسری علامت آپ نے بتائی وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو سب بہتر سمجھنا، لباس کے اعتبار سے ہو، خوبصورتی کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو۔ اب آپ دیکھیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی امور میں کہا، یہ صرف دنیا کے امور ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، کہ لوگوں کو حقیر جاننا یہ بری چیز ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، بالکل تکبر پسند نہیں ہے۔ اور وہیں آپ اگر شرعی باتوں کی بات کریں، شرعی امور کی بات کریں، عبادات کے سلسلے میں، تو پھر یہ بہت خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی عبادتوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو بہت مخلص سمجھیں، متقی سمجھیں، اور وہیں آپ اپنے سامنے کسی دوسرے کو حقیر جانتے ہوں، یہ بہت بری بات ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر وہ شیطان کے مکر و فریب میں یا اپنے نفس کے غلبے میں مغلوب ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے اپنے آپ میں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے تو عبادت انجام دے لی ہے، اور ایسے جتانے کی کوشش کرتا ہے جیسے اس نے کسی پر احسان کیا ہو۔ اور کبھی کبھی تو اللہ رب العزت پر احسان جتاتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو عبادت کر لی ہے، مجھے جنت اب لازمی ہے، میں جو ہے نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہی ہو جاؤں گا،
اور فلاں پر جب تبصرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے، وہ جہنمی ہے، اس کے اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس قسم کے تمام الفاظ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کی بخشش، اللہ کی بخشش کو لے کر کے کسی کی معافی اور معاف نہ ہونے کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوتی ہے، اتنی ناپسند ہوتی ہیں کہ اس بندے کو جس کے سلسلے میں اس نے گفتگو کی ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو ہے بخشا نہیں، تمہیں معاف نہیں کیا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو ہمیشہ اپنے نیکی کے سلسلے میں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ ہمیشہ جو بھی عبادت انجام دے پہلے تو یہ ہے کہ پوری خلوص سے عبادت انجام دیں اور اسی طریقے پر انجام دیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے طلب کیا ہے۔ شریعت میں جو قواعد بتائے گئے ہیں، جو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق ایک انسان کو عبادت انجام دینا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی سنت تھی کہ جب کبھی کوئی نیک عمل کرتے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لینا۔ بطور مثال صرف ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے گھر کو تعمیر کریں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر انہوں نے انجام دی، ایک مسجد بنائی، ایسی مسجد تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قبلہ بننے والی تھی۔ اتنے عظیم کام اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اسٹرکچر کے مطابق انہوں نے جب ایک مسجد تعمیر کی، ہاتھ اٹھا کر کے دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، اللہ سے کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم نے کام تو انجام دیا ہے، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے، اللہ کی نگرانی، اللہ کی آنکھوں کے سامنے عمل انجام دیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے ابن وہیب نامی ایک نیک انسان گزرے ہیں، وہ جب کبھی اس آیت کو پڑھتے سورہ بقرہ کی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے کہ امام الموحدین، یہ تمام موحدین کے امام ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے جو بھی عمل کیا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، ان کے کسی بھی عمل میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ایسے شخص ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس عمل کو تو قبول کر لینا۔ اور ہم ہیں کہیں کسی محلے میں مسجد بنا دی، کہیں کوئی اچھا کام کر لیا، کچھ پیسہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان جتاتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں، اور بہت سارے ایسے الفاظ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ان سے بڑا نیک انسان نہیں ہے، ان سے بڑی نیکی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا، ان سے زیادہ روپیہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لہٰذا یاد رکھیں یہ بہت بری چیز ہے جو اللہ رب العزت کو کسی صورت پسند نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ بقرہ میں ہے اس کو نقل کرنے کے بعد ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ شریعت نے جو ضابطہ دیا، کسی بھی نیکی کو آپ اگر انجام دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ آپ کی نیکی محفوظ رہے، تاکہ آپ اس نیکی کے غرور میں نہ مبتلا ہو جائیں، گھمنڈ میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج کے جب ارکان کا اللہ نے ذکر کیا، ایک رکن یہ ہے طواف افادہ کرنا۔ طواف افادہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر یہ چوک جائے تو حج کا نامکمل ہونا، حج میں ایک طریقے سے کمی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جس طریقے سے لوگ رمی جمرات کے بعد واپس آ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، ایسے ہی تم آ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر لینا۔ یہ طواف افادہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا تم واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو، یعنی بڑی بڑی نیکیوں کا حکم اللہ نے دیا، طریقہ بتایا، اس کے بعد کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ اور وہیں ایک اور چیز نقل کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیرتے، نماز سے سلام پھیرتے، فرض نمازوں کا ذکر ہے، کان اذا انصرف من الصلاۃ استغفر اللہ کا ثلاثہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے سلام پھیر لیتے، نماز سے پھر کر بیٹھ جاتے، پھر اللہ رب العزت سے استغفار کرتے، 3 دفعہ استغفار کرتے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے تعلیم دی کہ آپ کو اپنی نیکی کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، اور جب کبھی آپ نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، کوئی بھی آپ نے کام انجام دیا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو اب آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، استغفار کرنا ہے، اس سے آپ کی نیکی کی حفاظت کی ضمانت ملتی ہے۔ اس بات کے بعد حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتاتے ہیں کیونکہ بندہ یہ کیوں حکم دیا گیا، کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا، اور کیوں اس طریقے سے اللہ نے ایک بڑی عبادت طواف افادہ کے بعد استغفار کا حکم دیا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ بندے کو ہمیشہ اپنی بندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پرفیکٹ ہوں،
میں نے 100% یہ کام اچھے طریقے سے انجام دیا. ہمیشہ انسان کو عبادتوں کے سلسلے میں نقص کا احساس ہونا چاہیے، کمی کا احساس ہونا چاہیے. کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو جیسے عبادت مطلوب ہے ویسے انجام دیا ہو. اللہ کی تعریف جیسے کرنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کوئی اس دنیا میں بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی دعاؤں میں ایک دعا آپ نے سکھائی کہ اللہم لا احصی علیک ثناء کما اثنیت علی نفسک. اللہ تعالیٰ تو نے جس طریقے سے اپنی تعریف کی ہے ویسے بھی میں تعریف نہیں کر سکتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت کی تعریف کا جو مقام ہے، اللہ رب العزت کی جو عزت ہے، اس کی جو تعظیم ہے، حقیقی معنوں میں انسان ویسے انجام نہیں دے سکتا ہے. عبادت کا بھی جو حق ہے وہ حق بندہ کما حق ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ احساس انسان کو ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کی قبولیت کی توفیق اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت جو ہے ہماری قبول کر لینا. یاد رکھیں شریعت کا ایک اور پیمانہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، اپنے سے برتر کی طرف مت دیکھو. تم سے نیچے جو ہیں ان کو دیکھو اور تم سے اوپر جو ہیں ان کو مت دیکھو. یہ دراصل دنیاوی امور میں ایک پیمانہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے اندر رب کی شکر گزاری کا ادب آ جائے گا، رب کی شکر گزاری کا لحاظ آئے گا تمہارے اندر کہ تم اگر اچھا پہنتے ہو، اپنے سے کمتر ایسے شخص کو دیکھو جسے لباس میسر نہیں ہے. تم اگر اچھا کھا لیتے ہو، اپنے سے کمتر کو دیکھو جسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تمہارے اندر اگر جسم میں اللہ نے صحت دی ہے، توانائی دی ہے، تو ایسے شخص کو دیکھو جو معذور ہے، جو بیمار ہے، صحت مندی سے بالکل دور ہے، بہت ساری بیماریوں کا کیا ہے شکار ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھنے سے تمہارے اندر اللہ کی شکر کی ادا آ جائے گی، اللہ کا حق شکر کا حق ادا کر سکتے ہو. یہ دنیاوی امور میں کہا گیا. کیا شرعی معاملات میں بھی یہی پیمانہ ہے کہ آپ جب عبادت کر رہے ہو، 5 وقت کی نمازیں آپ دن اور رات میں پڑھ رہے ہوں، کیا آپ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ دیکھو فلاں ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ 5 وقت کی نمازوں کو نہیں آتا ہے، صرف جمعہ کو آتا ہے یا عیدین کو آ جاتا ہے، یا پھر 2 وقت کی پڑھ لیا تو سمجھتا ہے 5 وقت کی پڑھ لیا ہے؟ کیا یہ پیمانہ شریعت نے دیا؟ نہیں. شرعی معاملات میں، عبادات میں شریعت نے کہا کہ اپنے سے بہتر کو دیکھو، اپنے سے بہتر کو. اگر آپ دن اور رات کی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں اور صرف فرض ادا کرتے ہوں، سنتوں میں آپ سے کوتاہی ہوتی ہے، ایسے شخص کو آپ دیکھیے جو سنتوں کی بھی پابندی کرتا ہے. اور آپ روزے صرف فرض روزے رکھتے ہیں، آپ ایسے شخص سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں جو فرض روزوں کے علاوہ سنت نفل روزے بھی رکھتا ہے. آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ کبھی کبھار دیتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے شخص کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کریں کہ جو ہمیشہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس طریقے سے جتنی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کے سلسلے میں آپ کو اپنے سے بہتر کو دیکھنا ہے. اگر آپ کے نفس نے آپ کو اس بات پر مأمور کیا، اس بات پر مجبور کیا، شیطان نے اس بات پر آپ کو ورغلایا کہ اس محلے میں، اس مسجد میں مجھ سے زیادہ نماز کا پابند کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ روزہ رکھنے والا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں ہے، میں جس طریقے سے عبادت انجام دیتا ہوں اس طریقے سے کوئی اور انجام نہیں دے سکتا ہے. یاد رکھیں نفس کا غرور ہے، یاد رکھیں نیکی کا غرور ہے، یاد رکھیں شیطان کا مکر و فریب ہے. یہاں سے آپ کی نیکیاں ضائع ہونے لگیں گی. یہاں بھی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی نہ ہو، میں ہی اگر بہتر ہوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل الرسل تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جن عبادتوں کا حکم دیا اس پر آپ نے عمل بھی کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے یہی طلب کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت اپنے آخری دم تک کرتے رہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ تم کرتے رہو میں بیٹھ کر کے دیکھوں گا، نہیں، آپ نے عملی طور پر تمام لوگوں کو ہر عمل کو کیسے کرنا ہے، کیسے انجام دینا ہے، اعلیٰ انداز میں آپ نے انجام دے کر کے لوگوں کو دنیا کو دکھایا کہ یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے. اسی لیے سنت کی پیروی انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. لہٰذا یہی پیغام ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو بھی عبادت انسان انجام دیتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اور اپنی عمل کرنے کے بعد، اپنی نیکی کو انجام دینے کے بعد انسان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی 2 آیتیں پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد انہیں ڈر لگا رہتا ہے، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. وقلوبهم وجلہ کہا اللہ نے، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں،
ڈرتے رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن انہوں نے لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ محض اللہ کے لیے کیا تھا، وہ اللہ قبول کرے گا کہ نہ مقبول ہوگا، اس بات کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے رہتے ہیں، جو نیکیوں کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور ہمیشہ ہر نیکی میں آگے آگے رہتے ہیں۔ لہٰذا جس انسان کو ڈر ہوتا ہے اپنی نیکی کے سلسلے میں، وہی انسان کامیاب ہے، وہی اچھے طریقے سے نیکی کو انجام دے سکتا ہے۔ سلف صالحین نے ایک ضابطہ دیا، شریعت کا ایک ضابطہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے، کہ آپ اگر عمل کرتے ہیں اللہ سے آپ کو امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل پر اجر و ثواب دیں گے، اور ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے اور گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ عبادت کے طور پر عبادت انجام دیتے ہوئے بندے کے دل میں یہ ڈر اگر اور خوف ہو کہ نیکی میری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ آپ کی نیکی کی حفاظت ہو جائے گی اور اگلی نیکی کی آپ کو توفیق ہو جائے گی، اگلے نیکی کی آپ کو توفیق ہو جائے گی۔ یہ فوائد انسان کو اپنے نیکی کے سلسلے میں ڈرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے طور پر عمل انجام دے اور اجر و ثواب کی امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ دوسروں کے لیے آپ دعا دے سکتے ہیں، دوسروں کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کے غرور میں مبتلا ہو جانا یہ دراصل شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کا شیوا ہے اور نفس کا غلبہ ہے۔ لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے بچتے ہوئے، دوسروں پر کمنٹس پاس کرنے سے، دوسروں کو حقیر جاننے سے بچتے ہوئے اپنی نیکیوں کی حفاظت انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ جتنی نیکیاں انسان کر رہا ہے اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی کمی کو پوری کرنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفس کے غلبے کو ختم کر دینا، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ محفوظ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی عمل انجام دے اس میں صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمانا۔ اللہ جب خاتمہ ہو اس نے خاتمہ نصیب کرنا۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔